جی، تو آج کی ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ لیسن نمبر 3 پر ہے، اور یہ بی اے کا لیسن نمبر 3 دا نیو کانسٹیٹیوشن ہے۔ دا نیو کانسٹیٹیوشن کا مطلب ہے کہ نیا قانون۔ تو نیا قانون جو ہے یہ اس کہانی میں بات ہو رہی ہے 1935 کے بارے میں، اور یہ کہانی جو ہے شارٹ سٹوری، یہ ان کے رائٹر سعادت حسن منٹو ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک تانگے کا کوچوان ہے، اس کا نام منگو تھا۔ وہ لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ وہ ایک ان پڑھ شخص تھا لیکن دنیا دار تھا۔ اسے ملک کی سیاست کی کافی سمجھ بوجھ تھی۔ وہ انگریز سے نفرت کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انگریز غاصب اور ظالم لوگ ہیں جو ہندوستانی لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ انگریزوں کے سرخ چہرے سے اسے متعفن لاشوں کی یاد دلاتے تھے۔ کسی شرابی گورے کے ساتھ لڑائی کے بعد وہ کئی دنوں تک مایوس رہتا۔ وہ گوروں کو کوڑی کے نام سے پکارتا تھا۔ ایک دن استاد منگو نے ضلع کے چہری سے 2 سواریوں کو اپنے تانگے پر بٹھایا۔ اس نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہو رہا ہے۔ یہ اس کے لیے پرمسرت خبر تھی۔ اس نئے قانون کی وجہ سے وہ برطانوی سامراج سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس کی وجہ سے ان کے انسانی حقوق بحال ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پرانے دوست دینو سے ملا اور اسے نئے قانون کے متعلق بتایا کہ ان کے نفاذ سے ان کے غم اور مصیبت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ اس خبر سے ان میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے تانگے کی پچھلی سیٹ پر 2 وکیلوں کو بٹھایا۔ وہ نئے قانون کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں وکیل نئے قانون کے مخالف تھے۔ اس نے انہیں خوشامد پرست اور ٹوڈی کا خطاب دیا۔ 3 دن کے بعد اس نے گورنمنٹ کالج لاہور سے 3 طالب علموں کو مذاق کے لیے اپنے تانگے میں بٹھایا۔ وہ بھی نئے قانون کے بارے میں تسلی بخش گفتگو کر رہے تھے۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے۔ 1 اپریل کو استاد منگو اپنے معمول سے پہلے اٹھا۔ وہ اپنے استبل میں گیا اور اپنے تانگے کو سڑک پر لایا۔ وہ آج زندگی میں نئی تبدیلی کا تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ شہر کی وسیع اور تنگ سڑکوں پر گیا لیکن اسے ہر شے پرانی اور اداس نظر آئی۔ وہ زندگی میں نیا رنگ اور نئی روشنی دیکھنا چاہتا تھا لیکن کوئی شے نہیں تھی۔ لوگ شہر میں اس طرح سے حرکت کر رہے تھے جیسے کوئی نئی شے رونما نہیں ہو رہی۔ وہ بہت مایوس ہو گیا لیکن پھر بھی ان تبدیلیوں کے متعلق سوچ رہا تھا جو نیا قانون لانے والا تھا۔ اچانک اسے ایک گورا سپاہی لیمپ پوسٹ کے قریب کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے گورے سپاہی سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ گورے نے بتایا کہ رقص کرنے والی لڑکیوں کے بازار میں جانا چاہتا ہے۔ منگو نے پہچان لیا کہ وہی سپاہی ہے جس کا پچھلے سال اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ منگو نے کرائے کے طور پر اس سے 5 روپے مانگے۔ گورے نے اسے اپنی بےزتی سمجھا اور اس نے منگو کو چھڑی کے ساتھ مارا۔ منگو نے اپنی بازو کو اوپر اٹھایا اور اس کی ٹھوڑی پر مکہ مارا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگریز کو بے رحمی کے ساتھ پیٹا۔ وہاں ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ منگو نے ہجوم کو بتایا کہ اب ہندوستان میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ وہ چلایا، نیا قانون! اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور یہ جو کہانی ہے یہ دا نیو کانسٹیٹیوشن شارٹ سٹوری سے ہے۔ یہ سعادت حسن منٹو اس کے رائٹر ہیں، اور یہ کہانی جو ہے یہ آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔ شارٹ سٹوریز آپ جانتے ہیں کہ جو ان کی ٹیکسٹ بک ہے وہ بی اے کی یا اے ڈی پی کی وہ یہ ہے، لیکن اس میں آپ جانتے ہیں کہ کہانیاں بہت لانگ ہیں، اور آپ کے پاس اگر بی اے کی یا اے ڈی پی کی امتحان کے لیے کم وقت رہ گیا ہے تو پھر آپ اس بک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس بک میں بہت اچھے طریقے سے سرسری طور پر ایک سمری کی صورت میں ساری کہانی کو اردو میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ایک گائیڈ، اور یہ جو گائیڈ ہے یہ بی اے انگلش سمپل گائیڈ ہے۔ آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت اچھی گائیڈ ہے۔ اور اس گائیڈ میں بی اے پارٹ 1 اور بی اے پارٹ 2 دونوں کی ٹیکسٹ بک کی ساری چیزیں ہیں اس میں۔ ساتھ ہی ساتھ گرامر ورک بھی ہے، ٹینسز ہیں، ڈائلاگز ہیں، ایسیز ہیں، بہت کچھ ہے، اور آپ اس بک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں دا نیو کانسٹیٹیوشن سٹوری کے بارے میں۔
اور اس کے ٹائٹل کے بارے میں تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں کہ اس بک میں یہاں پر لکھا ہے کہ دا ٹائٹل مینس دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. تو گورنمنٹ کے انڈین ایکٹ 1935 کے مطابق یہ جو ٹائٹل ہے بنایا گیا ہے، نیا قانون. دا مین کریکٹر، اس کے جو مین کریکٹرز ہیں وہ ہیں استاد منگو دا ٹانگے والا، جو ٹانگا چلانے والا تھا. مس انڈرسٹوڈ اٹ فار اے نیو کانسٹیٹیوشن فار انڈیا برنگنگ اٹ انڈیپینڈنس. تو اسے غلط فہمی ہو گئی تھی اس بات کی کہ انڈین جو ہیں وہ ایک نیا قانون متعارف کر رہے ہیں اور انڈین لوگ جو ہیں وہ برطانیہ سے آزادی چاہتے ہیں. جبکہ اگر آپ ایکٹ 1935 کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ جو نیا قانون تھا وہ یہ تھا کہ انڈین جو لوگ تھے وہ چاہتے تھے ان کی فیڈرل گورنمنٹ اور پروویژنل جو گورنمنٹ تھی وہ چاہتے تھے کہ برطانیہ جو ہے وہ ہمارے انڈین افیئرز میں حصہ لے اور وہ ہماری مدد کرے، ہمارا ساتھ دے. جبکہ جو انڈین ہندوستان کی جو سینٹرل حکومت تھی وہ اس بات سے خوش نہیں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ برطانیہ کے ساتھ میوچول کارپوریشن کی بنا پر چلے. تو استاد منگو جو ہے یہ ایک ان پڑھ شخص تھا، ان ایجوکیٹڈ تھا اور اتنا ویل میچورڈ پرسن نہیں تھا. تو اس سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ انڈیا میں جو ہے وہ ایک نیا قانون بننے والا ہے. تو یہ کہانی جو ہے یہ 1935 کی کہانی ہے، اور اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نہیں بنا تھا اور انڈیا پاکستان جو ہے وہ ان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی. اس وقت میں پورا ایشیا جو ہے وہ ایک ہی تھا اور یہ برصغیر کے نام سے جانا جاتا تھا. تو یہاں پر صرف جد و جہد جاری تھی اس وقت میں، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور انڈیا کی طرف سے گاندھی، وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے کہ ملکوں کو علیحدہ کیا جائے اور پاکستانی جو ہیں وہ اپنی ایک الگ ریاست میں رہیں اور ہندوستانی جو ہیں وہ ایک الگ ریاست میں رہیں. تو اس وقت میں آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کی حکومت تھی اور استاد منگو جو ہے وہ انگریزوں سے اتنا خوش نہیں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ انگریزوں سے ہمیں آزادی ملے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ in fact passengers fares on استاد منگو's ٹانگا called it the new constitution for the country. اور حتیٰ کہ جو استاد منگو کے پیسنجرز تھے جو اس ٹانگے پر بیٹھے تھے ان کو بھی شاید اس کے بارے میں غلط فہمی تھی اور وہ بھی اسے نیا قانون کہہ رہے تھے. they discussed it hopefully filling him with hope too. اور وہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ضرور امید ہے کہ یہ ہو جائے گا. تو اس میں ہم انڈین ایکٹ 1935 پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ کویسچن جو ہے یہ بورڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور 2022 کے پیپرز میں بھی یہ کویسچن آیا ہے. تو کویسچن یہ ہے، ڈسکس دا سگنیفیکینس آف دا گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ 1935 in the new constitution, or the new constitution describes British imperialism, a system in which one country controls other countries. تو یہ سوال جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مشکل سوال رہا اور اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بارے میں کنفیوز تھے، کیونکہ انڈین ایکٹ 1935 کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان ریالٹی، حقیقت میں دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 مین سپریمیسی، فل کنٹرول آف دا برٹش پارلیمنٹ اوور انڈین افیئرس. تو یہ جو گورنمنٹ کا انڈیا کی گورنمنٹ کا یہ رول تھا 1935 کا، اس ایکٹ کے مطابق رول یہ تھا کہ برٹش جو ہیں وہ فل کنٹرول رکھیں گے انڈین پارلیمنٹ کے اوپر، انڈین افیئرس میں، یعنی ان کے معاملات میں. دا فیڈرل سینٹرل لیجسلیچر، لا میکنگ باڈی اینڈ پروویژنل لیجسلیچرز ان انڈیا could not frame their laws independently. تو فیڈرل لیجسلیچر اور جو پروویژنل لیجسلیچر تھے انڈیا کی، وہ خود سے اپنے قانون نہیں بنا سکتے تھے. دا کنگ آف بریٹن واز ٹو بی ہیلڈ آف دا انڈین فیڈریشن. تو وہاں پر برٹش کا ہی
ایک ہیڈ تھا جو انڈیا کی فیڈریشن کا ہیڈ بنا. یونین آف گورنمنٹس ان وچ سیورل پروونسز ہیونگ دیئر اون پاورز کمبائنڈ انڈر اے نیشنل گورنمنٹ. اور پھر وہاں پر جو پروونسز تھے ساری جو پاورز تھیں وہ بھی نیشنل گورنمنٹ کی پاورز بھی وہ برٹش پاورز کے نیچے تھی. Government of India Act 1935, all the powers were to be enjoyed by the British King, the British Parliament and the Governor-General of India. The Indian legislatures with Indians in them were to be dependent on the Britishers, dancing like monkeys to the tunes of the British flute. But the Government of India Act 1935 did introduce the basic principle of federalism, government by mutual cooperation between the provinces or states and the central government as opposed to centralism, government by a central agency. This system continues to exist in Pakistan and India. The story thus has a strong political background. Written in 1938, it could offer a true appreciation of the Government of India Act promulgated, brought into effect officially in 1935. The theme of the story is desire for freedom and independence of an enslaved people whose representative or symbol is Ustad Mangu, the Tangewala or commoner. تو ایٹ دا اینڈ جو اس کہانی کی سمری ہے وہ یہ ہے کہ استاد منگو جو تھا ٹانگے والا، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ انڈین جو ہیں وہ آزادی مانگ رہے ہیں. در حقیقت ایسا نہیں تھا، بلکہ انڈین یہ چاہ رہے تھے کہ برٹش جو ہے وہ ان پر حکومت کرے اور برٹش جو لوگ ہیں وہ ان کے تحت اپنی افیئرز کو چلائیں. مثال کے طور پر جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں ابھی بھی ایجوکیشن سسٹم میں جو برٹش سسٹم ہے وہ موجود ہے. وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کافی اچھا ہے پاکستان کی نسبت، کیونکہ برٹش جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ اس کہانی کا جو تھیم ہے یا جو اس کا ہم ایٹ دا اینڈ ایک لیسن کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ میں اور اپنے خیالوں میں پختہ ہونا چاہیے. ہمیں اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک تنگ ذہن کے مالک ہوں یا استاد منگو کی طرح ہم ایک چیز کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کر لیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بات کو اگر ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے تو ضرور ہم اس پر ریسرچ کریں، اس پر غور و خوض کریں، اس پر اسٹڈی کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. تو استاد منگو نے ایسا نہیں کیا، بلکہ استاد منگو بہت خوش تھا کہ 1 اپریل سے نیا قانون لاگو ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے انگریزوں سے. اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی نیا قانون 1 اپریل سے جب شروع ہوگا تو سب چیزیں نئی ہو جائیں گی، جبکہ ایسا نہیں تھا. اور استاد منگو جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ اس نے ایک انگریز گورے سپاہی کے ساتھ لڑائی کی اور اسے بہت مارا. تو پھر استاد منگو کو جیل میں جانا پڑا اور استاد منگو جو ہے ٹانگے والا، اس کی کہانی کا آخر یہی ہوتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ نیا قانون، لیکن اصل میں نیا قانون ویسا نہیں تھا. تو یہ جو ساری کہانی ہے یہ ایک ٹانگے والے کی زندگی پر ہے اور یہ اصل کہانی ہے. یہ لاہور میں واقعہ ہوئی، یہ سارا جو واقعہ ہے لاہور میں ہے اور اس میں ڈسٹرکٹ کا ذکر کیا گیا ہے، ڈسٹرکٹ روڈ. تو کچہریاں، ضلع کچہریاں، یہ اس روڈ کی بات ہو رہی ہے جہاں سے 2 وکیل جو ہیں اس کے ٹانگے پر بیٹھتے ہیں اور پھر 3 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں مزنگ سے. تو یہ جگہ بھی لاہور میں ہے. تو یہ ساری کہانی جو ہے اسٹوڈنٹس، اس کا مین تھیم یہی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ میں اور اپنے خیالات میں پختہ ہونا چاہیے، میچور ہونا چاہیے، کیونکہ BA کی جو ایجوکیشن ہے اس میں ہر لیسن سے ہم کچھ نہ کچھ میچورٹی حاصل کرتے ہیں. تو امید ہے آج آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. تو جو چیز آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ کے پاس اگر سوال ہو یا مشکل الفاظ ہوں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.